صفحہ نمبر 73 آیت نمبر 15 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم، وہ عورتیں جو فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں آپ لوگوں کی بیویوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پہ 4 بندوں کو گواہ قائم کرو، فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت، اگر انہوں نے گواہی دی ان کے جرم پہ تو آپ لوگ ان کو روکے رکھیں اپنے گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آئے گی، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، وہ مرد اور عورت جو دونوں جرم کا ارتکاب کریں آپ لوگوں میں سے تو ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر ان دونوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو پھر ان کو چھوڑ دینا۔ ان اللہ کان توابا رحیما، واقعی اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، اللہ کے ہاں توبت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہالت میں گناہوں کا ارتکاب کیا، ثم یتوبون من قریب، پھر تقرباً انہوں نے توبہ کی، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تبارک و تعالی علم والے اور حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں عورتوں کے متعلق حکم ذکر فرماتے ہیں۔ وہ عورتیں آپ لوگوں کے معاشرے میں سے جو کہ فحاشی کا ارتکاب کرتی ہیں تو ان پہ 4 بندوں کو گواہ قائم کرو، اگر ان پہ گواہی ثابت ہوئی تو ان کو اپنے گھروں میں روکے رکھو، یہاں تک کہ جب تک ان کی زندگی رہے، اور یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے، یعنی گواہی کا اس بات ہو کہ اسلامی حکومت ان کے متعلق کوئی حکم صادر کرے، اور جن 2 مرد عورت نے آپ لوگوں میں سے زنا کا ارتکاب کیا ان دونوں کو اذیت دو، اور اگر ایسے بغیر گواہی کے ان پہ الزام ہو، پھر انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی، اگرچہ جرم کا ارتکاب انہوں نے کیا بھی ہو لیکن ان پہ گواہ ثابت نہ ہو، اور وہ توبہ کر جائیں، اپنی اصلاح کر جائیں، تو پھر ان سے اعراض کرو، ان پہ پھر حد نافذ نہ کرو۔ اللہ توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ عموماً توبہ کی توفیق اس کو ہوتی ہے
جو جہالت میں جرم کا ارتکاب کرے پھر یہ نیت کرے کہ مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور جرم کے فوراً بعد توبہ کرے تو پھر اللہ ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسلامی معاشرے کی پاک دامنی کا سبق دیتے ہیں۔ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ سے ایک سکھ نے پوچھا کہ جی یہ اسلام کیسا مذہب ہے، اس میں ظلم ہے، اگر کسی پہ گواہ ثابت ہوئے کہ اس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، دونوں پہ گواہ ثابت ہوئے تو اس کو تلوار سے 1 منٹ میں ان کی گردن اڑا کے ان کو ختم کرو۔ آپ لوگوں کے دین کا یہ حکم کہ ان کو میدان میں لے جاؤ، سب لوگوں کو جمع کرو، ان پہ پتھر برساؤ، ان کو رجم کرو، اتنے پتھر ان پہ بارش کی طرح برساؤ کہ وہ درمیان میں کڑے ہو کے مر جائیں، یہ آپ لوگوں کے دین میں ظلم کیوں ہے؟ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے بڑا علم دیا ہوا تھا، ہم ہوتے تو خاموش ہوتے، اللہ والوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے اسلام کا یہ حکم ظلم نہیں ہے، اسلام کا یہ حکم ہمدردی پہ محمول ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر گواہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے، سب لوگوں کو جمع کر کے ان کو درمیان میں سنگسار کرنا، ایک تو یہ عبرت ہے سب کے لیے، آئندہ کوئی جرم نہیں کرے گا۔ رہا یہ سوال کہ آپ ان کو رجم کیوں کرتے ہیں، اس میں تو گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، 1 منٹ میں ان کو ختم کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ پتھراؤ شروع ہو جائے تو کوئی گواہ کے دل میں درد آئے اور وہ گواہی سچ مچ دینے کے باوجود دوبارہ کہہ دے کہ جی نہیں ہم نے نہیں دیکھا تھا، اس کو چھوڑ دو، تو فوراً ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر کسی 4 میں سے ایک نے بھی کہا کہ جی میں نے ٹھیک طرح نہیں دیکھا تھا بس، تو فوراً رکاوٹ ہوگی اور سب کو روک دیا جائے گا کہ بس، اور ان کی جان بچ جائے گی۔ اور اگر 1 سیکنڈ میں تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے، پھر چاہے گواہ کے دل میں درد آئے بھی تو کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسلامی معاشرے میں یہ جرائم کیوں ہیں؟ یہ جرائم کے لیے حدود کیوں ہیں؟ اور سب کے سامنے بلا کے یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ باقی لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مند لوگو تمہارے لیے کسی قاتل کو قصاصاً قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے۔ زندگی اس طرح کہ ایک قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے تو سب لوگ قتل کرنے سے رک جائیں گے، تو لوگوں کی جان بچ جائے گی، زندگی مل جائے گی۔ لیکن یہ چیزیں حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، یاد رکھیں، یہ کسی انسان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس جرم کے مرتکبین کو پکڑے اور جی یہ تو سچ مچ میں گواہ ہوں، میں ان کو قتل کر دیتا ہوں، ان کو جرم کی سزا دے دیتا ہوں۔
گواہ اگرچہ تین اور نہیں ہے لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے گواہ ہوں، میں ان کو سزا دے دیتا ہوں، دونوں کو قتل کرتا ہوں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا الحدود تندرئ بالشبہات، حدود جتنے ہیں، رجم، قاتل کو قتل کرنا، چور کے ہاتھ کو کاٹنا، یہ حدود ہیں، یہ معمولی شک و شبے کے ساتھ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ معمولی شک بھی پیدا ہوا قاضی کو، بس اب حد لاگو نہیں ہوگا۔ چاروں کے بیانات علیحدہ علیحدہ سنے جائیں گے، گواہوں کے ایک ساتھ نہیں، چاروں کے بیان ایک جیسے نہیں تھے تب بھی حد لاگو نہیں ہوگا، اور جہاں تک ہو سکے حد لاگو نہ ہو، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام اسی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرائم عام ہو، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور بغیر حد کے وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن جب گواہی قائم ہوگی، چار گواہ یا خود 4 دفعہ اقرار کرے کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو بس اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب توبہ سے بھی یہ جرم یعنی حد توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتا ہے لیکن حد معاف نہیں ہوتا جب ایک دفعہ ثابت ہو جائے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک آدمی سویا ہوا تھا، چور آیا اور اس نے جو سو رہا تھا اس نے اپنے سر کے قریب اپنی چادر رکھی تھی، بڑی قیمتی چادر، چور آیا اس نے اٹھایا، بعد میں پتہ چلا اس نے شکایت کی میری چادر چوری ہو گئی، فلاں نے، اس نے اقرار کیا ہاں یہ جرم میں نے کیا۔ اب اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوا، اسلامی حکومت تھی، تو جب اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا تو جس کی چادر تھی وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ اس کے ہاتھ کو مت کاٹو، میں نے اس کو معاف کیا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں اب نہیں، وہ وقت گزر گیا جب آپ کے ہاتھ میں معاملہ تھا، اب اس پہ حد ثابت ہو چکا ہے، اب آپ کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے۔ آپ اس وقت شکایت نہ کرتے مجھ سے چوری ہو گئی، آپ یہ رپورٹ دائر نہ کرتے، آپ نے شکایت بھی کی ہے، اس نے اقرار بھی کیا ہے، اب حد ثابت ہے، اب حد لاگو ہوگا۔ آپ کے پاس موقع تھا، اس وقت آپ معاف کرتے، ابھی آپ کی معافی سے کام نہیں چلے گا۔ تو اگر غور کیا جائے بظاہر تو اسلامی احکامات بھاری ہیں یاد رکھنا، لیکن اس میں فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو قرآن حکم فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں اپنے گھروں میں رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے سے مت گزرو، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ عورتوں کے لیے اصل مسکن گھر ہے، گھر میں رہے گی۔ ہاں اگر ذریعہ معاش بالکل نہیں ہے، کوئی عورت بھوکی ہے، جسم کا کپڑا نہیں ہے، بچے ہیں، خاوند انتقال کر گیا ہے، ان کے کھانے پینے کے ذرائع بالکل نہیں ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، تو تب عورت کو باپردہ انداز میں کسی بھی ایسی جگہ جہاں ان کے پردے کا بھی خیال ہو، ان کو کام کاج کرنے کی اجازت اسلام میں ہے۔
یہ گنجائش پھر اس عورت کے لیے ہے۔ یہ عام طور پہ جو رواج بن رہا ہے کہ ہر عورت جاب کرے گی اور کمائے گی اور گھر بنائے گی اور اخراجات تو نہیں، اخراجات خاوند کے ذمہ میں، بیوی کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ کام کاج کرے گی پیسہ کمائے گی، نہیں، بیوی کے ذمہ خاوند کی خدمت ہے، بچوں کی گھر کے اندر دیکھ بھال ہے، کھانا پکانا، گھریلو جو اندرونی کام ہیں یہ عورت کے ذمہ، باہری کام خاوند کے ذمہ ہے، وہ خاوند کی ذمہ داری ہے، وہ کرے گا، جہاں سے بھی لائے وہ نان نفقہ کا ذمہ دار ہے، وہ گھر بیوی کے لیے کمرہ بنا کے دینا یہ اس کے ذمہ ہے، وہ جہاں بھی اس سے بھی کرے گا یہ اس کے ذمہ ہے۔ اسلام کا خیال رکھا جائے تو بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو فحاشی کا ارتکاب کرے گی فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، اس بیچار بندوں کو گواہ بناؤ، فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر ان پہ گواہی ہو گئی تو اب ان کو گھروں میں روکے رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت آئے گی، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ اس کے لیے اسلامی حکومت کے ذریعے حد کا راستہ نکالے۔ والذین یاتیانہا منکم فاذوہما، وہ مرد عورت جو آپ لوگوں میں سے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو اذیت دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر ان پہ 4 گواہ پیش نہیں ہوئے، ان کا جرم کسی 1 2 3 کو یقینی ہو تو اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالی واقعی توبہ کو قبول فرمانے والے مہربان ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بغیر جانے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر اللہ کے قرب کے لیے قریب ہی وقت میں توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پہ علم والے اور اپنی حدودی احکامات میں حکمت والے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص الہیت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، عاجزی عبادت والی زندگی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہر مسلمان مرد عورت کی حفاظت فرما، برکتوں کا نزول فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ